حیوان صرف اپنے لیے جیتا ہے، انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من کہ دوسرے انسانوں پر اپنی گرفت محکم رکھنے کے لیے انسانی عقل نے عجیب و غریب دلائل تراشے اور زیر دست طبقہ کو قسم قسم کے حربوں سے اپنے دانے تزویر میں پھنسائے رکھنے کی کوشش کی، لیکن عزیزان من عقل کی گرفت انسان کے دماغ پر ہوتی ہے، دل پر نہیں، اور دماغ پر گرفت کے ہر وقت ڈھیلا پڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے انسانیت کش نظام تنہا عقل کے زور پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے، اس کے لیے انسانی جذبات کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خدمت مذہب پر انجام دیتا ہے۔ یاد رکھیے، میری مراد خدا کی طرف سے ادا کردہ دین سے نہیں، انسانوں کے خود ساختہ مذہب سے ہے۔ مذہب کبھی زیر بخت طبقہ کے دل میں یہ عقیدہ راسخ کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش اس کے سابقہ جنم کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اس اصول کے مطابق براہمن برہما کے سر سے پیدا ہوتا ہے، کشتری اس کے پاؤں بازوؤں سے، ویش اس کی پیٹ سے، اور شوگر اس کے پاؤں کی تخلیق ہوتا ہے۔ یہ تقسیم خود برہما کی قائم کردہ ہے، جس میں کوئی انسان رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اس تقسیم کے خلاف جب تک ہر سے شکایت لانا تو ایک طرف، دل میں شکوہ سنج ہونا بھی انسان کو مہاپاپی بنا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے مقام پر قادر و شاکر رہنا چاہیے۔ کبھی وہ اس مظلوم و مقہور طبقہ کو اس فریب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دنیا اور اس کی آسائشیں وہ دلدل ہیں جن میں پھنس کر انسانی روح کبھی مرضی مولا برہما اولا۔ اس لیے تقدیر کے خلاف کسی کے لب پر ہر سے شکایت نہیں آنا چاہیے۔ آپ غور کیجیے تو تقدیر کا عقیدہ ہندوؤں کے ورنوں کے عقیدے سے بھی زیادہ غیر منطقی ہے۔ ورنوں کا عقیدہ خود ساختہ ہی صحیح، لیکن اس کے لیے ایک منطقی دلیل تو دی جاتی ہے، یعنی اس میں شوگر سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو اس پکشی کی حالت میں پیدا کیے گئے ہو تو یہ ایشور کی دھاندلی نہیں، تم نے کرم ہی ایسے کیے تھے جن کے نتیجے میں تمہیں اس قسم کا جہنم ملا۔ لیکن تقدیر کے لیے اتنی سی دلیل بھی نہیں دی جاتی، نہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہ جسے جس حالت میں چاہے رکھے، امیری غریبی، رزق کی بست و کساد، پستی اور بلندی سب اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے معاذ اللہ نہ کوئی قاعدہ مقرر ہے نہ قانون، یہ جب پر اس کی مرضی پر معطوف ہے۔ اس کے فیصلوں کے خلاف لب کشائی کرنا انسان کو جہنم رسید کر دیتا ہے، یعنی اس میں انسانی سوچ اور فکر کے لیے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی جاتی۔ یہ ہیں عزیزان من مچھلی کے وہ جالے جن میں مذہبی پیشوائیت غریب انسانوں کو پھنسائے رکھتی ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں اور سرمایہ دار طبقہ ان کے لیے جاگیریں مقرر کرتا اور جائیدادیں وقف کر دیتا ہے۔ چنانچہ محنت کر کے نہ یہ کھاتے ہیں اور نہ ہی ان کے سرپرست کرتے۔ جھوپڑیوں میں بسنے والا محنت کر اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان سب کے محلات کی رنگینیوں کا سامان فراہم کرتا ہے۔ انہیں کی محنت کی کڑائی سے سرمایہ دار کے پاس فاضلہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، اور مذہب کا مقدس ادارہ دار آگے بڑھ کر یہ فتویٰ دیتا ہے
کہ تم گھبراؤ نہیں، جس قدر جی چاہے دولت اکٹھی کرتے اور جائیدادیں کھڑی کرتے جاؤ، تمہیں ایسا کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ وہ کہتا ہے، اور یہاں ایک اقتباس میں دے رہا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جس طرح اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ، اتنے مکان، اتنا تجارتی کاروبار، اتنے مویشی، اتنی موٹریں، اتنی کشتیاں اور اتنی فلاں چیز اور اتنی فلاں چیز رکھ سکتے ہو، اسی طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم زیادہ سے زیادہ اتنے ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو۔ پھر جس طرح وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم صرف اسی تجارت یا صنعت یا دوسرے کاروبار کے مالک ہو سکتے ہو جسے تم براہ راست خود کرو، اور جس طرح اس نے دنیا کے کسی معاملے میں ہم پر یہ قید نہیں لگائی کہ تم کسی ایسے کام پر حقوق ملکیت نہیں رکھ سکتے جس کو تم اجرت یا شرکت کے طریقے پر دوسروں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہو، اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ زمین کا مالک بس وہی ہو سکتا ہے جو اس میں خود کاشت کرے۔ یہ فتویٰ ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی کتاب مسئلۂ ملکیت زمین۔ وہ اس قسم کے فتووں سے بالادست طبقہ کو چھٹی دے دیتا ہے کہ دولت خدا کی دین ہے، وہ جس قدر جی چاہے اسے جس قدر جی چاہے تم سمیٹتے چلے جاؤ۔ یہ دولت آسمان سے کیلے کی طرح برستی ہے جسے بچے گولیاں بھر بھر کر سمیٹ سکتے ہیں۔ انہیں کون بتائے کہ دولت محنت سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ 1 روپیہ جسے مترفین کا طبقہ بلا محنت اپنی تجوری میں ڈالتا ہے، مزدور کے سینکڑوں قطرات خون کا منجمد تجربہ ہوتا ہے۔ کیا یہ مقام حیرت نہیں کہ یہ لوگ جانوروں کے خون کو تو حرام سمجھتے ہیں لیکن انسانوں کے خون کو شیر مادر کی طرح حلال و طیب قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک میں نے عزیزان مان تقسیم آدم کے اس حصے سے بحث کی ہے جو ایک قوم کے اندر وجہ فساد آدمیت بنتا ہے۔ اب ہم قوم کی حدود سے آگے بڑھ کر بین الاقوامی سطح پر آ جاتے ہیں۔ اس سطح پر اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ جو کچھ بالادست طبقہ زیر دست طبقہ کے ساتھ ایک معاشرہ کے اندر کرتا ہے، وہی کچھ ایک بالادست قوم زیر دست قوموں کے ساتھ کرتی ہے۔ ہمارے زمانے میں بالادست قومیں صنعت میں ترقی یافتہ ہوتی ہیں، اس لیے انہیں ایک طرف ایسی قوموں کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں خام مال سپلائی کریں، اور دوسری طرف ان منڈیوں کی جہاں ان کا تیار کردہ مال فروخت ہو۔ اس مقصد کے لیے ان اقوام نے شروع میں ان پسماندہ اقوام پر اپنا سیاسی تسلط براہ راست قائم کیا اور ان کے گھروں میں پہنچ کر چھاؤنیاں ڈال دی۔ یہ دور استعماریت یا کولونائزیشن کا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے ان پسماندہ اقوام کی عادات اس قدر بگاڑ دی کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ان اقوام غالب کی تیار کردہ مصنوعات کی محتاج ہو گئی۔ تہذیب کی فریب کارانہ زبان میں یوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کا معیار ریس بلند کر دیا۔ دوسری طرف انہیں اس قدر اپاہج بنا دیا کہ وہ اب وہ کچھ بھی اپنے ہاں تیار نہ کر سکیں جو کچھ وہ اس سے پہلے اپنے ہاتھوں سے تیار کر لیا کرتی تھی۔ ان قوموں کو اس حالت تک پہنچا کر وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلی گئیں، اور امتیازی سیاست کی زبان میں کہا گیا کہ انہوں نے انہیں آزادی عطا کر دی ہے۔ اور یہ ان اقوام ہی کے سر پر نہیں، عالم انسانیت پر ان کا احسان عظیم ہے۔
کیونکہ ان میں کوئی قوم برداشت نہیں کر سکتی